استاد کی اہمیت سے کوئی نہ انکار ہو سکتا ہے، نہ اس کی تصدیق کو بڑھانے کے لیے جتنے مرضی دلائل دے دیے جائیں۔ یہاں پر جو حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیچھے لکھی گئی ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، کائنات میں اس سے بڑی بات، اس سے بڑی دلیل یا اس سے بڑی کوئی اور ثبوت یا مہر اس کے اوپر ثبت نہیں ہو سکتی کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کے اوپر اپنی گواہی دے رہے ہیں، کسی چیز کا اقرار کر رہے ہیں، تو اس سے بڑا عہدہ یا اس سے بڑا مقام دنیا کے اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ تو تمام اساتذہ کرام کو اپنے آپ کو اس سلسلے میں بڑا خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ جس کردار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مقرر فرمایا، اللہ نے اس کردار کو اس دنیا کے اندر اساتذہ کرام کے مقدر کے اندر ٹھہرا دیا۔ اس کے علاوہ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ معاشرے افراد کا نام ہوتے ہیں، افراد سے مل کر ہی قومیں بنتی ہیں، اور افراد ہی قوموں کی پستی اور افراد ہی قوموں کے عروج کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن قوموں کے اندر افراد اچھے ہوتے ہیں وہ قومیں ترقی بھی کرتی ہیں، وہ عروج بھی حاصل کرتی ہیں، اور انہی قوموں کے مقدر کے اندر دنیا کی قیادت اور سیادت بھی لکھ دی جاتی ہے۔ اور یہ قوم کو بنانے والا کردار کون سا ہوتا ہے؟ استاد صرف وہ نہیں ہے جو کلاس روم کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے شاگرد کو چند فارمولے، چند باتیں پڑھنا سکھاتا ہے۔ استاد وہ ہے جو نالہ نیم شبی کے اندر اپنے شاگرد کی کامیابی کے لیے اس کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے۔ اور استاد وہ ہے جو انسان کو واقعی انسان بناتا ہے، اس کے کردار کے اندر وہ جلا پیدا کرتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر فرق کا باعث نہیں بنتی، معاشرے کو جوڑنے اور معاشرے کو آگے بڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ دنیا کے اندر وہی قومیں عروج پاتی ہیں کہ جن کے اندر اچھے افراد پیدا ہوتے ہیں، اور اچھے افراد پیدا کرنا استاد کا کام ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور یہ فیضان زر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ وہ نظر ہوتی ہے، وہ استاد کی دعا ہوتی ہے، وہ استاد کی شفقت، رحمت اور توجہ ہوتی ہے جو ایک انسان کو انسان بناتی ہے۔ استاد کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ڈگری لینے کے اس کام کے اندر ہمیں مدد دیتا ہے، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمارے اہل و عیال کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اپنے ملک کے لیے کس طرح سے سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ایک قوم کی طرح کیسے اکٹھا کرنا ہے اور ایک قوم کی طرح سے کیسے آگے بڑھانا ہے۔ یہ ہمارے اساتذہ کرام ہیں جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں، اور جن کی دعاؤں کی طفیل ہم جو ہے وہ ترقی کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ 9/11 ہونے کے بعد آپ کے ہاں جو اور پوری دنیا کے اندر یہ جو سوشل میڈیا کا غلغلہ آیا، اس کے اندر ہماری تمام ویلیوز، ہماری اقدار، ہماری سوسائٹی بہت تیزی سے تبدیل ہوئی۔ وہ کسی نے کیا خوب تھا نا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دست باطل کسی عدو کسی گھر تک نہ پہنچے، ہمارے کعبے بدل رہے ہیں، ہمارے قبلے بدل رہے ہیں۔ پچھلے 15-20 سالوں کے اندر جو انسانی ترقی نے جس طرح کا رخ اختیار کیا، اس کے اندر شاید ہماری تہذیب کی وہ اقدار اور وہ تمام چیزیں کہیں کھوتی چلی گئیں۔ اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استاد اور شاگرد کے درمیان جو احترام کا رشتہ تھا وہ کہیں مفقود ہوتا چلا گیا ہے، وہ کہیں ایویپوریٹ کر گیا ہے۔ اب استاد اور شاگرد کے درمیان احترام سے زیادہ دوستی کا ایک رشتہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، اور دوستی کے اس رشتے کے نتیجے کے اندر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ میرے اور آپ سب کے لیے لمحہ فکریاں ہیں۔ باقی یہ رونا اپنی جگہ موجود ہے، ہم سب روتے ہیں کہ آج کے طالب علم کو تعلیم سے یا کتابوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ شاید وہ ٹک ٹاک دیکھ کے اور وکیپیڈیا سے تیاری کر کے اپنے انٹرویو کے لیے تو تیاری کر آتا ہے، لیکن اس کی ذات کے اندر جو گہرائی پیدا ہونی چاہیے، جو اس کا فلسفہ حیات ہونا چاہیے، وہ کہیں دور چلا گیا ہے۔ اور شاید آج کل کے اساتذہ کرام کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شاگرد کو اس نظر سے بھی دیکھ سکے کہ ہم جو پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں اس کو چند فارمولوں، چند کتابوں، انٹرویو کے لیے تیاری کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے کیا؟ یہ اس وقت کوئی ایسی اپنے
فیصلہ سازی کے اندر اپنی کوئی رائے بھی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، یا صرف اس کا کام جی حضوری کرنا یا ہاں میں ہاں ملانا ہے۔ تیسری اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جن لوگوں کو جو عزت ملنا چاہیے تھی، شاید وہ چیزیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اساتذہ کرام کو ہم روزانہ کی بنیاد پہ آبزرو کرتے ہیں کہ دفتروں کے دھکے بھی کھانے پڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آگے پیچھے بھی چلنا پڑتا ہے، ان کو سفارشیں بھی کروانی پڑتی ہیں۔ یہ ہماری معاشرے کا المیہ بنتا جا رہا ہے۔ جب تک ہم اپنے اساتذہ کرام کو ان چیزوں سے آزاد نہیں کریں گے، وہ شاید یکسوئی کے ساتھ اپنا کام نہ کر سکیں۔ آخری بات جو میں تمام اساتذہ کرام کی احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی کو اوفینس نہیں کر رہے، نہ کسی کی شان کے اندر کوئی گستاخی کر رہے ہیں، وہ تمام ہمارے لیے محترم ہے، لیکن جو ذمہ داریاں اساتذہ کرام کی ہیں ان کو اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ ذمہ داریاں پوری طرح سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر شخص مسئول ہے اور اس کے بارے میں اور سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک استاد کو تو پوری ایک نسل دی جاتی ہے، وہ جتنے سال تدریس کے شعبے سے وابستہ رہتا ہے، سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں کو، بچوں کو وہ تیار کر کے سوسائٹی کے اندر شامل کرتا ہے۔ اگر وہ ان ہزاروں نوجوان اور بچوں کو صحیح طریقے سے تیار کرے گا تو قیامت کے دن شافع محشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اندر ہوگا۔ اور اگر وہ صحیح طرح سے اپنے کام کے اوپر توجہ نہیں دے گا، اپنے طلبہ کے اندر وہ روح شامل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں کہ قیامت کے دن اس کی پرستش کیسے ہوگی، اس سے کیا کیا سوالات کیے جائیں گے، اور پھر شاید وہ اپنے مقام کے مطابق جواب بھی نہ دے سکے۔ اس لیے دیکھیے، زندگی کے ان حرص و ہوا کی لالچ کے اندر آگے بڑھتے ہوئے اپنے فرض کے ساتھ، پیشہ منصبی کے ساتھ غداری نہیں کرنی چاہیے۔ عزت، ذلت، مال و دولت یہ اللہ کی دین ہے، اور انسان کے مقدر سے بڑھ کر نہ اس کو مل سکتا ہے اور نہ کوئی اس سے چھین سکتا ہے۔ لیکن اساتذہ کرام اگر اس دوڑ کے اندر لگے رہیں گے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے ہیں، ہم نے یہ چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی اور بڑی سے بڑی گاڑی لینی ہے، تو پھر ہم اسی طرح کے اضطراب کا شکار ہو جائیں گے جیسے آج کل کے معاشرے کے اندر ہم یہاں پر شکار ہیں۔